بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ نماز اللہ کا حکم ہے، قرآن اس کا پیغام ہے اور عبادت زندگی کا اصل مقصد ہے۔ آؤ ان تینوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور دینی واقعات سے اپنے ایمان میں اضافہ کرے۔ غزوہ تبوک مسلمانوں کے 3000 کے چھوٹے لشکر نے جنگ موتا میں 1,00,000 سے زیادہ مشرکین اور عیسائیوں کو سنیکت لشکر کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس سے دشمنوں کے ہوش اڑ گئے۔ اس جنگ میں انہیں ایسی کراری شکست کا سامنا کرنا پڑا کہ ان کی سلطنت کی طاقت کا گھمنڈ چور چور ہو کر رہ گیا اور انہیں کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ رومی سپاہی جو فارس کے طاقتور شاہ خسرو پرویز کو ہرانے کا حوصلہ رکھتے تھے، اس بار چند مسلمانوں کے سامنے ہار گئے۔ اسلامی لشکر کی اس وجہ سے عیسائی سلطنت کی عزت و خاک میں ملا دی۔ اس شکست کے بعد رومیوں نے اپنی عزت واپس پانے اور جنگ موتا کا بدلہ لینے کی ٹھانی۔ موضع موتا کے حاکم شربہیل غسانی نے پھر سے شاہ روم ہرقل کو اکسایا اور مدد مانگی۔ شاہ ہرقل خود 40,000 کی طاقتور فوج لے کر مدد کے لیے آیا۔ اس بار اس نے عرب کے عیسائی قبیلے جیسے کہ لخم، جذام، عاملہ اور غسان کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تاکہ اسلام کے خلاف بڑا مورچہ تیار کر سکے۔ انہی دنوں ملک شام میں ایک تجارتی قافلہ مدینہ پہنچا اور خبر دی کہ ہرقل کا ایک وشال لشکر، بڑا لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں ہے۔ جب یہ خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی تو آپ نے صحابہ کو فوراً لشکر تیار کرنے کا حکم دیا اور مدینہ کے آس پاس کے قبیلوں میں منیدہ کرائی تاکہ لوگ ساز و سامان کے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے جمع ہو سکے۔ غزوہ تبوک کے جوش اسرت جب رومی لشکر مدینہ پر حملہ کرنے کی ارادے سے جمع ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا۔ یہ ایک بہترین رننیتی تھی کہ اگر دشمن ہمارے پاس حملہ کرنے کے لیے آئے تو اس کے مقابلے میں ہم آگے بڑھ کر جانا اس کی ہمت کو توڑ سکتا ہے۔ رومی لشکر کے سامنے مدینہ سے مسلمانوں کا خود چل کر آنا اس بات کا ثبوت تھا کہ مسلمانوں میں ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور ہمت ہے۔ اس غزوے کا ایک اور نام ہے جوش اسرت، کیونکہ اس میں اسلامی لشکر کو بھوک پیاس کا اور بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لمبا سفر، تیز گرمی، بڑی تعداد میں لشکر کے ساتھ کم سامان، سفر کے لیے جانوروں کی کمی، یہ سب چیزیں سفر کو اور مشکل بنا رہی تھی۔ سفر کے دوران کھانے کو صرف سوکھی کھجور، بے وسعت جوار اور پرانا گھی ہی تھا۔ مجاہدین مجبوراً پیڑ کے پتے کھا کر سفر کر رہے تھے، جس سے ان کے مسوڑے سوج گئے اور ہونٹ اونٹوں کی طرح موٹے ہو گئے تھے۔ کچھ صحابہ نے دل کھول کر لشکر کی مدد کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے آدھے مال کو پیش کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 1000 اونٹ اور 700 گھوڑے لشکر کے لیے دیے۔ اس کے علاوہ 200 اونٹ مع اسباب اور 200 وقیہ چاندی بھی پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو ضرورت مندوں پر خرچ کیا تاکہ وہ اپنی تیاری پوری کر سکے۔ پھر بھی لشکر کی تعداد تقریباً 40,000 تھی، جس سے راستے میں کھانے پینے کی تنگی محسوس ہوتی رہی۔ مدینہ منورہ میں سے ماہ رجب سن 9 ہجری کو جمعرات کے دن اسلامی لشکر نے تبوک کی جانب کوچ کیا۔ جب یہ لشکر مدینہ کے باہر ثنیۃ الوداع مقام پر پہنچا تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لشکر کے امیروں کی تقریر کی کہ حضرت خالد بن ولید کو لشکر کے اگر بھاگ پر اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ کو دایاں حصہ میمنہ اور حضرت ابو رحمان بن عوف کو بایاں حصہ محسرہ سونپ دیا۔ اسلامی لشکر تبوک کے مقام پر پہنچا جو مدینہ سے لگ بھگ 14 میل کی دور ملک شام بھی سرحد کے قریب استھت تھا۔ تبوک پر کچھ دنوں کے لیے لشکر نے قیام کیا تاکہ سفر کی تھکان دور کی جا سکے۔ اسلامی لشکر کی آمد کی خبر جب ہرقل بادشاہ اور اس کے لشکر کو ہوئی تو ان کے دلوں میں خوف بیٹھ گیا۔ یہ احساس کہ جن پر ہم حملہ کرنے کی یوجنا بنا رہے تھے وہ خود ہمارے قریب آ گئے، اس کی ہمت کو توڑ گیا اور اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ اس خوف نے رومی لشکر کو ایسا متاثر کیا کہ وہ جنگ کیے بنا ہی پیچھے ہٹ گئے۔ تبوک میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس سفر نے اسلامی طاقت اور اس کی عزت کو بڑھا دیا۔ ملک شام کے کئی سرداروں اور سرحدی علاقوں کے سلاطین کے دلوں میں اسلامی لشکر کا رعب جم گیا۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ظاہر ہوئے جو اس مہم کی
फलस्वरूप होने वाले बख्शिशों में से थे। तो नाजरीन, दीन की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ नाजरीन, नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते एक दूसरे वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।